میں اسکول میں جاتی تھی۔ اسکول کے بعد ہماری ٹیچر اپنی کلاس کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ ٹیچر روزانہ اسکول کی ایک لڑکی کو ایک گندے سے کمرے میں لے جاتے اور واپسی پر لڑکی بہت خوش ہوتی اور کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ جس دن میری باری تھی سر کے ساتھ کمرے میں جانے کے لیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن سب نے کہا چلی جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ جب میں گئی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں تو ابا کام سے گھر لوٹے تو میں چارپائی پر ہی کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ ابا مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے کہ میری بیٹی تو ڈاکٹر بنے گی۔ ابا کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی تھی۔ ابا کی بس یہ خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں۔ وہ آتے جاتے مجھے ڈاکٹرنی کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے، اور ان کی یہ بات سن کر اماں فخر سے چوڑی ہو جاتی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور غریبی کے باوجود بھی وہ مجھے بہت اچھی تعلیم دلوا رہے تھے۔ میں اپنے ہی علاقے کے ایک درمیانے درجے کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس کی فیس بھی ہماری اوقات سے باہر تھی۔ اسی وجہ سے ابا بہت زیادہ محنت کرتے اور اوور ٹائم بھی لگاتے، لیکن میری فیس وقت پر بھر دیتے تاکہ میں پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میرے پاس ہر وہ چیز تھی جو کلاس میں دوسرے بچوں کے پاس تھی۔ ابا کے کام سے گھر آتے ہی میں لاٹ سے ابا کے گلے میں جھول جاتی اور انہیں اپنے سارے دن کی رودات سناتی۔ میں ابا کو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتانا نہیں بھولتی تھی۔ میں دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کرتی تھی، نہ ہی کوئی میری زیادہ دوستی تھی۔ میں اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی میں ہی لگاتی۔ 12 سال کی عمر میں ہی غریبی نے مجھے بہت زیادہ ذمہ دار بنا دیا تھا، اور میں بھی ابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہی تھی۔ ابا گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میرا نام لے کر مجھے پکارتے، اور اگر زیادہ دیر میں انہیں نظر نہ آتی تو وہ بے چین سے ہو جاتے۔ اماں سے بار بار میرا پوچھتے اور کہتے کہ نوری تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب تک نوری مجھے نظر نہیں آتی مجھے سکون نہیں آتا۔ اماں اکثر ابا کو تنگ کرنے کے لیے کہتی کہ جب سے نوری پیدا ہوئی ہے آپ تو مجھ پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ ابا رات کو بھی میرے بستر کے پاس 10 چکر کاٹ جاتے اور کبھی چادر اڑاتے تو کبھی مچھردانی لگاتے۔ ابا اماں کو تنگ کرنے کے لیے کہتی کہ مجھے سب سے زیادہ نوری سے محبت ہے، کیونکہ مجھے نوری میں تمہارا عکس نظر آتا ہے۔ نام تو میرا نور جہاں تھا، لیکن اماں اور ابا دونوں ہی مجھے پیار سے نوری کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ غریبی کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا تھا جو وہ کر سکتے تھے۔ میری اماں کہتی کہ نوری ڈاکٹر بنے گی اور سارے خاندان میں میرا نام روشن کرے گی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک ہوتی کہ میں خود سے عہد کر لیتی کہ میں ہر صورت ڈاکٹر بن کر ہی رہوں گی۔ میری اماں بہت ہی سیدھی سادی اور بھولی سی عورت تھی جو گاؤں سے شادی ہو کر شہر آئی تھی۔ اماں خود تو پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے پڑھانے کے لیے پوری محنت کر رہی تھی۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اماں محلے کی ایک عورت سے قمیضوں پر بٹن ٹانکنے کا کام کر کے آ جاتی اور رات گئے تک بٹن ٹانکتی رہتی۔ اماں کی آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ اب انہیں سوئی میں دھاگا ڈالنے میں بھی دقت پیش آتی تھی، اور رات کے وقت تو انہیں ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں چھوڑتی تھی۔ بہت دفعہ میں نے امی سے کہا کہ اب تو یہ کام نہ کیا کر اماں، ایسا نہ ہو کہ تجھے بالکل ہی نظر آنا بند ہو جائے۔ میری بات سن کر اماں مسکرا کر کہتی کہ جب تک تو ڈاکٹر نہیں بن جاتی مجھے نظر آنا بند نہیں ہو سکتا۔ تیری پڑھائی کے لیے تو میں یہ کام کرتی ہوں، جب تو ڈاکٹر بن جائے گی تو ہم دونوں بوڑھے ماں باپ کو اتنا آرام دینا کہ ہمیں کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے۔ میں محبت سے اماں کے ہاتھ چوم لیتی
کبھی کبھی سیاہ بختی ہماری گھات لگائے بیٹھے ہوتی ہے اور ہم پوری طرح بے خبر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے ایسا ہی کھیل کھیلا تھا کہ میں ڈاکٹر بننے کے بجائے مریضہ بن چکی تھی۔ پچھلے 15 دن سے میں بستر پر پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد مجھے ہوش آتا اور میری چیخوں سے ہاسپٹل کا کمرہ گونج اٹھتا۔ میں اذیت کی اس انتہا پر تھی جہاں موت زندگی سے کہیں زیادہ آسان لگتی ہے۔ مدہوشی کے عالم میں ہی میں زور زور سے روتے ہوئے چلاتی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اور جب بھی میں ہوش میں آ کر آنکھیں کھولتی تو مجھے میرے ماں باپ سامنے کھڑے نظر آتے۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگتے اور مجھ پر بیتا ایک ایک درد بھرا لمحہ مجھے یاد آتا۔ ان 15 دنوں میں نے اپنے باپ کے چہرے کو جب بھی دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اپنی پھول جیسی بیٹی کے غم نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ میری ماں تو ہر وقت میرے سرہانے بیٹھی آنسو بہاتی نظر آتی۔ میرے سارے سپنے ٹوٹ کر چور ہو چکے تھے، بلکہ میں تو اپنے سپنوں کی بہت بھاری قیمت چکا رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم غریبوں کے خواب ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے میں دن رات محنت کر رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک درندے نے میری ساری محنت پر پانی پھیر کر مجھ سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ میرا پورا جسم زخموں سے چور تھا اور درد کی ایک لہر میرے رگوں پہ میں سمائی ہوئی تھی۔ ہمارا تعلق کشمیر سے تھا اور میں بہت ہی سرخ سفید اور پیاری سی بچی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ میری تعریف کے بنا نہ رہتا۔ میرے ماں باپ کے لیے تو میں ان کی پوری زندگی تھی۔ ابا نے اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے علاقے کے اچھے اسکول میں داخل تو کروا دیا تھا، لیکن وہاں پر آنے والے بچے مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی نظر میں ایک غریب بچی تھی جو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں تھی، اور کچھ بچے تو میری خوبصورتی سے حسد کرنے لگے تھے کیونکہ ہر ٹیچر مجھ سے خود بخود پیار کرنے لگ جاتا۔ ایسے میں اسکول میں میری دوستی ندا سے ہو گئی۔ ندا ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور وہ پڑھائی میں بھی میری بہت مدد کرتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے اسکول میں ریاضی کے ایک نئے استاد آئے۔ میں ہمیشہ سے ہی ریاضی میں بہت کمزور تھی، اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو وہ مجھ پر زیادہ توجہ دینے لگے۔ سب بچوں سے زیادہ وہ مجھ پر محنت کر رہے تھے اور ہر وقت میرے پاس کھڑے ہو کر مجھے سمجھاتے رہتے۔ کبھی سر پر ہاتھ پھیرتے تو کبھی میرے گالوں کو کھینچ لیتے۔ مجھے ان کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں 12 سال کی ایک ننھی پری تھی۔ مجھے زمانے کی اونچ نیچ کی زیادہ خبر نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ کچھ اچھا محسوس نہیں کرتی تھی۔ ایک دن استاد صاحب نے اعلان کیا کہ وہ چھٹی کے بعد اپنے گھر پر سارے بچوں کو ریاضی کا ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ سبھی بچے ریاضی میں بہتر ہو جائیں۔ میرے علاوہ کلاس کی اور بھی کچھ لڑکیاں ریاضی میں کمزور تھیں، اس لیے ہم سب نے ان سے پڑھنے کی حامی بھر لی۔ ویسے بھی ان کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ میں نے ابا اماں سے اجازت مانگی تو ابا نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ استاد تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ ابا نے کہا کہ اگر وہ تم پر اتنی محنت کر رہے ہیں تو تمہیں بھی انہیں ان کی محنت کا صلہ دینا چاہیے اور بہت اچھے سے پڑھ کر امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کرنا چاہیے۔ میں نے خوش ہوئے ابا سے وعدہ کر لیا کہ اس دفعہ میں ریاضی میں بھی اچھے نمبر حاصل کروں گی اور اپنے استاد کا سر فخر سے بلند کروں گی۔ میری بات پر ابا جی نے خوش ہوتے ہوئے اپنی جیب سے میری پسندیدہ چاکلیٹ نکالی تو میں خوشی سے اچھل پڑی۔ ابا جی پیسوں کی کمی کے باوجود بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لانا نہیں بھولتے تھے۔ استاد جی نے مجھے مفت میں ٹیوشن پڑھانے کی بات کی تھی، اسی لیے پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اور کلاس کی کچھ لڑکیاں روزانہ چھٹی کے بعد اسکول سے نکل کر استاد جی کے گھر چلی جاتی اور استاد جی ہم سب کو ریاضی سمجھاتے۔ ہمیں پڑھتے ہوئے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے۔
اور ایک گندا سا کباڑ والا کمرہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ لڑکی واپس آئی تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ہم سب نے ہی باری باری اس سے پوچھا کہ استاد جی تمہیں وہاں کیوں لے کر گئے تھے؟ اس نے ہمیں کچھ بھی نہ بتایا اور کہنے لگی یہ ایک راز ہے جو استاد جی اور میرے درمیان ہے۔ سبھی لڑکیوں کے اندر تجسس نے جنم لے لیا، لیکن اس لڑکی نے لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتایا۔ اگلے دن چھٹی کے وقت استاد جی نے دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی، اور واپسی پر اس کی خوشی دیدنی تھی۔ سب لڑکیوں کو بہت ہی زیادہ تجسس ہوا، لیکن اس لڑکی نے بھی کچھ نہ بتایا اور کہنے لگی جو بھی جائے گا نا اسے فائدہ ہی ہوگا۔ ہم لوگ صبح اسکول میں پڑھائی کرتے اور چھٹی میں استاد جی کے گھر چلے جاتے۔ میں واپس آ کر بھی گھر میں بہت محنت سے پڑھائی کیا کرتی تھی۔ میرے ابا جی اس بات پر بہت خوش تھے کہ ہمیں استاد ہم پر اتنی محنت کر رہے ہیں۔ میں چلتے پھرتے خود کو خوابوں میں ڈاکٹر بنا دیکھا کرتی۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے ڈاکٹر بن کے غریبوں کا علاج کرنا ہے۔ میں 8 سال کی تھی جب میری دادی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا صحیح طرح سے علاج نہیں کروا پائے تھے، اور میری ہر دل عزیز دادی مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ میں اپنی دادی سے بہت پیار کرتی تھی، اور ان کے اس طرح بچھڑ جانے پر میرے دل میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا، اور میں نے اسی دن خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب میں ڈاکٹر بنوں گی اور کسی کے بھی اپنے کو صرف پیسوں کی وجہ سے بچھڑنے نہیں دوں گی۔ اگلے دن پھر استاد جی نے ایک اور لڑکی کو بلایا اور چھٹی کے وقت اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ واپسی پر وہ لڑکی بھی بہت خوش تھی۔ میں سارا وقت اسی سوچ میں مگن رہی کہ نہ جانے استاد جی ایسا کیا کرتے ہیں کہ ہر لڑکی اس قدر خوش ہوتی ہے اور کوئی کچھ بتاتی بھی نہیں۔ میں بار بار یہی سوچتی کہ ایک نہ ایک دن میری باری بھی آئے گی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ سوچ کر خوف سا محسوس ہوتا۔ استاد جی کے ساتھ اس گندے سے کمرے میں جانے کا سوچ کر مجھے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی استاد جی مجھے بلائیں گے تو میں منع کر دوں گی۔ ان کی شخصیت کچھ عجیب سی تھی، کبھی وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے اور کبھی ایک دم ہی غصے میں آ جاتے۔ میری زندگی کا وہ بدترین دن آ چکا تھا جب استاد جی نے چھٹی کے وقت مجھے پکارا اور کہنے لگے کہ آج تمہاری باری ہے اور باقی سب بچے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر گھر میں پریشان ہو گئی کیونکہ میں استاد جی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ساری لڑکیاں کہنے لگیں کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اتنے دنوں سے سبھی لڑکیاں استاد جی کے ساتھ جا رہی ہیں، شاید استاد جی ان لڑکیوں کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، اسی لیے وہ خوشی خوشی واپس آتی ہیں۔ لڑکیوں کی ہمت دلانے پر میں ان کے ساتھ اس گندے سے کمرے میں چلی گئی اور باقی سب لڑکیاں چھٹی کر کے چلی گئیں۔ استاد جی مجھے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں کچھ پریشان ہو کر ان کو دیکھنے لگی تو انہوں نے اپنی جیب سے کچھ چاکلیٹس نکال کر میری طرف بڑھائیں۔ مجھے لگا کہ وہ ہر لڑکی کو اسی طرح بلا کر چاکلیٹ دیتے ہیں۔ میں خوش ہو کر چاکلیٹ لینے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ کہنے لگے کہ پہلے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا، اگر تم پاس ہو گئی تو میں یہ ساری چاکلیٹس تمہیں دے دوں گا۔ مجھے لگا کہ استاد جی مجھ سے کوئی مشکل سا ریاضی کا سوال پوچھیں گے اور پھر مجھے انعام کے طور پر یہ چاکلیٹ دیں گے، لیکن استاد جی نے مجھ سے جو کہا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ استاد جی کہہ رہے تھے کہ میری گود میں بیٹھ جاؤ اور مجھے پیار کرو۔ یہ سنتے ہی میں نے انکار کر دیا اور استاد جی سے کہا کہ مجھے گھر جانے دیں۔ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ مجھے استاد جی کی بات سمجھ میں نہ آتی۔ میری اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی بھی غیر کے قریب ہرگز نہیں جانا۔ اس لیے جب میں نے استاد جی کو انکار کیا تو وہ اچانک ہی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جو مجھے منع کر رہی ہو؟ میں تمہیں مفت میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے اور میری ہر بات ماننی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری اماں نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ مجھے گھر جانے دیں۔ جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا
तो वो ज़बरदस्ती पर उतर आए और उन्होंने मुझे धक्का देकर टूटी हुई चारपाई पर गिरा दिया। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, उन्होंने अपने हाथों से मेरा मुंह दबाया और फिर मेरे ही दुपट्टे से मेरा मुंह बांध दिया। मैं पूरी तरह तड़प रही थी, लेकिन उस्ताद जी के मुकाबले में बहुत नाजुक सी थी। उनके लिए मेरी आवाज़ बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ ही लम्हों में उस्ताद जी ने मुझे पूरी तरह बेहिजाब कर दिया था। वो उस्ताद के आला मकाम से गिरकर एक वहशी दरिंदे में तब्दील हो गए और उसके बाद जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो नाकाबिले बयान था। मैं उनकी हद दर्जे जोर आजमाई की वजह से अपनी आखिरी सांसों को पहुंच गई, पर उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो वो मुझे छोड़कर भाग गए। मेरी सांसें उखड़ गई थीं और मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने हवासों में नहीं थी। मेरी चीखों, मन्नतों और फरियादों से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा और जब मुझे पूरी तरह होश आया तो मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। डॉक्टरों ने मुझ पर दिन रात मेहनत की और 1 महीने के बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकी थी। अम्मा अब्बा में से कोई भी मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करता था, बल्कि वो दोनों मेरी दिलजोई में लगे रहते थे। लेकिन जब मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो पुलिस वाले हमारे घर आए और कहने लगे कि नूरजहां की हालत अब बेहतर है, इसलिए हमारा नूरजहां का बयान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अब्बा ने पुलिस वालों को ये कहकर मना करना चाहा कि अभी भी नूरजहां की हालत बेहतर नहीं है और हम उससे गुजरे हुए सानिहा के बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं पुलिस वालों की आवाज़ सुन चुकी थी, इसलिए मैंने अब्बा से कहा कि मैं बयान देना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझे परेशान नज़रों से देखा। वो मुझे दोबारा उसी तकलीफ से गुजरने से बचाना चाहते थे। मैंने अब्बा से कहा कि मेरा बयान देना बहुत ज़रूरी है अब्बा, वरना कोई और नूरजहां मेरी तरह फिर किसी वहशी दरिंदे का शिकार हो जाएगी। पुलिस वाले अंकल मेरे पास आकर बैठ गए तो मैंने उन्हें शुरू से लेकर वहाँ तक की तमाम रुदात सुना दी जहाँ तक मुझे होश था। जब वो मुझे छोड़कर भागा था, जैसे मैं उस्ताद जी से माना करती थी, उससे आगे मुझे कुछ याद नहीं था। उसके आगे का बयान मेरी माँ ने देना शुरू किया तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। मेरी अम्मा ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि जब नूरजहां ट्यूशन से वापस ना लौटी तो 2 घंटे गुजर गए तो मैं किसी गड़बड़ का मुझे एहसास हुआ और मैंने नूरजहां की दोस्त निदा, जो हमारी करीबी रहती थी, उसके घर जाकर मालूम किया तो वहाँ मुझे पता चला कि आज उस्ताद जी नूरजहां को तोहफ़ा देंगे। निदा ने मुझे बताया कि उस्ताद जी रोज़ ही किसी न किसी लड़की को कमरे में ले जाते हैं और कोई ना कोई छोटा सा तोहफ़ा दिया करते हैं, क्योंकि निदा ने मुझे बताया था कि सब लड़कियां जा चुकी थी और मेरी नूरी अभी तक उस्ताद जी के पास थी। मैं दौड़ती हुई उस्ताद जी के घर तक पहुंच गई। मुझे अपनी चप्पलों का होश तक नहीं था। उनका घर स्कूल से थोड़े ही फासले पर था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इर्द गिर्द के लोगों को रोक कर पूछना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी नूरजहां को उस्ताद जी के घर से निकलते हुए नहीं देखा था। अलबत्ता एक शख्स ने मुझे बताया कि उस्ताद जी बहुत तेज़ी से घर को ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। ये सुनते ही पास पड़ोस के लोगों की मदद से मैंने दरख्वास्त की और कुछ लोगों ने मेरी मदद करने के लिए उस्ताद जी के घर का ताला तोड़ दिया। जब मैं अंदर गई तो बड़े से कमरे के अंदर मुझे एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आया और उस दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही मेरी चीखें आसमान को पहुंच गईं। मेरी बेटी नूरी बरहना हालत में पड़ी थी और उसका जो हाल था उसे देखकर मैं बेहाल हो गई थी। मैंने फ़ौरन ही अपनी चादर उतारकर अपनी बेटी पर डाल दी थी और लोगों की मदद से मैं नूरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। नूरी के अब्बा को भी इस हादसे की खबर मिल गई थी और वो भी फ़ौरन हॉस्पिटल चले आए थे। उस्ताद जी का कहीं कोई पता नहीं चल सका था। वो शख्स उस्ताद कहलाने के लायक ही नहीं था। वो उस्ताद के रुतबे पर पहुंचने वाला एक शैतान था जिसके उस्ताद जैसे मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था।
पुलिस वाले कहने लगे कि हम उस शख्स को बहुत पहले ही पकड़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों की हालत ऐसी नहीं कि हम आप लोगों को इस बारे में बताते। हमारे लिए नूरी का बयान भी बहुत ज़रूरी था, और अब जबकि नूरी खुद बयान दे चुकी है तो हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि वो दरिंदा पकड़ा गया है। वो शख्स अपनी डिग्रियों का फ़ायदा उठाते हुए किसी भी छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लेता है और फिर वहाँ की बच्चियों को तालीम देने के बहाने उन्हें अलहदा से ट्यूशन बुलाता है, और जो लड़की उसे पसंद आ जाती है उसे हासिल करने के लिए वो ये खेल खेलता है। नूरी से पहले उसने जितनी भी लड़कियों को कमरे के अंदर बुलाया था उन सब के बयानात दिए जा चुके थे। उन सब लड़कियों को वो कुछ टॉफ़ियाँ और चॉकलेट देकर वापस भेज दिया करता था, और साथ ही ताकीद करता था कि बाहर जाकर किसी को भी इस तोहफे के बारे में ना बताया जाए। अगले दिन किसी और लड़की को इसी तरह तोहफा दिया जा सके। लड़कियां इससे वादा कर लेती और अपने वादे पर कायम रहती। उसका असल हदफ शुरू से ही नूरी थी, और जिस दिन उसने नूरी को बुलाया उस दिन सबको फौरन ही छुट्टी दे दी। पुलिस वाले कह रहे थे कि स्कूल इंतज़ामिया से भी इस बात पर बयान लिया गया है। वो लोग उस्ताद के इस प्राइवेट ट्यूशन से बिल्कुल गाफिल थे, और उन्होंने उस्ताद को रखने से पहले कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए थे। वो दरिंदा पुलिस की हिरासत में था। पुलिस वालों ने बताया कि वो शख्स अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में नाखुश था और उसकी अपनी बीवी के साथ बहुत ही ख़राब ताल्लुकात थे। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और उसके घर वाले भी उसके रवैये से तंग आकर उसे निकाल चुके थे। उसी वक्त वो जगह बदल बदल कर स्कूलों में नौकरी करता और अपनी मनपसंद लड़की के साथ ज़्यादती करता। दरअसल वो शख्स एक ज़हनी मरीज़ है। अब जबकि नूरी ने पूरी तरह बयान दे दिया है तो हमें यकीन है कि अदालत उस शख्स को सख्त सज़ा सुनाएगी। अब तक वो मुजरिम इसलिए बचता आ रहा था क्योंकि किसी भी लड़की के घर वालों ने पुलिस को बयान नहीं दिया था, और ना ही किसी लड़की ने पुलिस वालों से बात की थी। नूरजहां की इस हिम्मत की वजह से आइंदा बहुत सी लड़कियां उस दरिंदे का शिकार होने से बच जाएंगी। पुलिस वाले जा चुके थे और मेरे माँ बाप मेरे पास बैठे थे। मैंने अपनी माँ के कंधे पर सर रख लिया था और आंखें मूंद ली थी, लेकिन मेरी आंखों से तवातर से आंसू बह रहे थे। मेरी रूह पर जो जख्म लगे थे शायद वो ताउम्र ठीक ना हो पाते। मेरे अब्बा जी नम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मेरी नूरी डॉक्टर बनकर तो उन लोगों की ज़िंदगी बचाएगी ही, लेकिन आज मेरी नूरी ने जिस हिम्मत से पुलिस वालों को बयान दिया है, मुझे यकीन है कि नूरी ने बहुत सी अपनी जैसी लड़कियों को बचा लिया है। मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है और मैं अपनी बेटी को ज़रूर डॉक्टर बनाऊंगा। मैं अपने अब्बा जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत से लोग कसूरवार थे, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा कसूर स्कूल इंतज़ामिया का था। आजकल हर गली के कोने पर ऐसे बहुत से प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं जो कम तनख्वाहों के एवज़ किसी को भी उस्ताद के ओहदे पर फाइज कर लेते हैं, ये जाने बगैर कि वो उस्ताद कहलाने के लायक है भी या नहीं। और कुछ कसूर हमारे इस निज़ाम का भी है जहाँ जालिम जुल्म करके भी आज़ादी से घूमता है, और जब तक कई घर बर्बाद नहीं हो जाते कानून हरकत में नहीं आता। कुछ कसूर है उन लड़कियों के घर वालों का जो अपनी बेटियों की बर्बादी पर भी खामोशी का लिबादा ओढ़े रखते हैं, और उनकी इस खामोशी की वजह से मुजरिम के अंदर और भी हिम्मत और ताकत पैदा हो जाती है। मेरे माँ बाप ने एक दफ़ा फिर मेरी आंखों में सपने भरने शुरू कर दिए थे। आजमाइश मेरी ज़िंदगी में आई थी और मैं उस आजमाइश से बाहर आ गई। मेरे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर से वही मकसद था। मुझे अपने बाप की आंखों में अपने लिए फ़ख्र देखना था और डॉक्टर बनकर अपनी माँ का सीना चौड़ा करना था। मुझे ऐसी बहुत सी लड़कियों का इलाज करना था जिनकी रूह ज़ख्मों से छलनी होती है। मुझे हर उस लड़की के लिए मिसाल बनना था जो जुल्म सहकर टूट जाती है और दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। आपने भी ज़िंदगी में बहुत से दुख सहे होंगे। क्या आप अपने दुखों से निकलकर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आने में कामयाब हुए हैं? और अगर आप अभी तक अपने दुखों के भंवर में अटके हुए हैं तो एक दफ़ा फिर मेरी ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं आज सिर्फ नूरी नहीं बल्कि डॉक्टर नूरजहां हूँ, हर इम्तिहान में सुरखरू होने वाली डॉक्टर नूरजहां। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میرے ساتھ رہو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی فوراً سبسکرائب کر لیجیے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.